سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کی 70-71 آیت ہے۔ یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسراء ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کہہ دیجئے ان سے جو تمہارے ہاتھ میں ہیں قیدی، ان قیدیوں سے کہہ دیجئے اگر جانے گا اللہ تمہارے دلوں میں کچھ نیکی تو دے گا تم کو بہتر اس سے جو تم سے چھن گیا، اور تم کو بخشے گا، اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔ اور اگر چاہیں گے آپ سے دغا کرنی یعنی خیانت کرنا چاہیں گے یہ چھوڑے ہوئے قیدی، تو وہ دغا کر چکے ہیں، دھوکہ دے چکے ہیں، اللہ کو دغا کر چکے ہیں اللہ سے اس سے پہلے، پھر اس نے ان کو پکڑوا دیا اور تمہارا قیدی بنا دیا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا، یہ بات آ گئی۔ اسلام اور مسلمانوں کے وہ دشمن جنہوں نے ان کو ستانے، مارنے، قتل کرنے میں کسی وقت بھی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی، اور جب موقع مل گیا انتہائی وحشیانہ مظالم ان پر کیے، مسلمانوں کے ہاتھوں میں قید ہو جانے کے بعد ان کی جان بخشی کر دینا، ایسے قیدی ہاتھ آئے اور ان کو بخش دینا کوئی معمولی بات نہ تھی، ان کے لیے بڑی غنیمت اور انتہائی لطف و کرم تھا۔ فدیے میں جو رقم ان سے لی گئی وہ بہت ہی معمولی رقم تھی۔ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم دیکھیے کہ اس معمولی رقم کے دینے سے جو ایک قسم کی تکلیف ان کو پیش آئی اس کو بھی کس طرح رفع فرما دیا۔ آیت مذکورہ میں ارشاد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی خیر پائے گا، اے قیدیوں، اے غیر مسلم قیدیوں، فدیہ لے کر جو چھوڑ دیے گئے، اے قیدیوں اگر تمہارے دلوں میں اللہ کوئی خیر پائے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے تھوڑا تھوڑا فدیہ دو اور جاؤ، اس سے بہتر تمہیں دے دے گا، اور اس پر مزید یہ کہ تمہارے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا اگر تم مسلمان بن جاؤ۔ 70 سال کے گناہ، 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ خیر سے مراد تم میں اگر خیر دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دے گا۔ خیر کیا؟ خیر سے مراد ایمان۔ اگر تم نے ایمان قبول کر لیا اور اخلاص کے ساتھ ایمان قبول کیا، مطلب یہ ہے کہ آزاد ہونے کے بعد ان قیدیوں میں جو لوگ ایمان و اسلام کو اخلاص کے ساتھ اختیار کر لیں گے تو جو کچھ فدیہ میں دیا ہے اس سے زیادہ ان کو بہتر مل جائے گا۔ قیدیوں کو آزاد و خود مختار کر دینے کے ساتھ اس طرح دعوت دی گئی کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے نفع و نقصان پر غور کریں۔ آج چھوٹ گئے، ہمیشہ کے لیے چھوٹنے کی فکر کریں۔ چنانچہ واقعات شاہد ہے کہ ان لوگوں میں سے جو مسلمان ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت اور جنت کے درجات عالیہ کے علاوہ دنیا میں بھی ان کو اتنا مال و دولت دے دیا جو ان کے فدیے سے بدرجہ زائد تھا۔ جی آگے آئے گا حضرت عباس کا قصہ بھی کہ کتنا دیا اللہ نے۔ جو قیدی چھوڑ دیے گئے تھے مسلمان بن گئے تو اللہ نے دنیا کتنی دی وہ آئے گا۔ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بارے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ وہ بھی بدر کے قیدیوں میں شامل تھے اور ان سے بھی فدیہ لیا گیا تھا۔ ان کی خصوصیت اس معاملے میں یہ تھی کہ جنگ بدر میں یہ مکہ سے اپنے ساتھ تقریباً 700 گنی سونا لے کر چلے تھے۔ مالدار آدمی تھے، سود کے بڑے بیوپاری تھے، تاکہ وہ لشکر کفار پر خرچ کیا جائے، اور ابھی یہ خرچ ہونے نہیں پایا تھا کہ وہ ماں اس سونے کے گرفتار کر لیے گئے، ان کے ساتھ سونا بھی پکڑا گیا۔ جب فدیہ دینے کا وقت آیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھتیجے سے عرض کیا میرے ساتھ جو سونا تھا اس کو میرے فدیے کی رقم میں لے لیا جائے۔
اور مجھ سے مطالبہ نہ کیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال آپ کفر کی امداد کے لیے لائے تھے وہ تو مسلمانوں کا مال غنیمت بن گیا، فدیہ اس کے علاوہ ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ آپ کے دو رشتہ دار چھوٹے چھوٹے دو بھتیجے ہیں آپ کے، عقیل ابن ابی طالب حضرت علی کے بھائی، عقیل ابن ابی طالب اور نوفل ابن حارث کا فدیہ بھی آپ ادا کریں۔ عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اگر اتنا مالی بار مجھ پہ ڈالا گیا تو مجھے قریش سے بھیک مانگنا پڑ جائے گی، میں بالکل فقیر ہو جاؤں گا۔ اب سنو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں، کیا آپ کے پاس وہ مال موجود نہیں جو مکہ سے روانگی کے وقت آپ نے اپنی بیوی ام الفضل کے حوالے کیا ہے؟ یہ غیبی بات تھی۔ حضرت عباس نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا، جبکہ وہ میں نے رات کی تاریکی اور تنہائی میں اپنی بیوی کے سپرد کیا تھا اور کوئی تیسرا آدمی اس سے واقف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے اس کی پوری تفصیل بتلا دی ہے، یہی سبب بنا۔ حضرت عباس کے دل میں یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول، میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور کا نام آنے کے بعد درود میں کنجوسی ہوتی جا رہی ہے، تو گونجنا چاہیے، حضور کے نام پر درود سے ہماری مسجد گونجنا چاہیے۔ جی، تو فرمایا اس سے پہلے بھی حضرت عباس کے دل میں یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کا یقین ہو گیا، اس سے پہلے بھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے معتقد تھے، مگر کچھ شبہات تھے جو اللہ نے اس وقت رفع فرما دیے، اور وہ در حقیقت اسی وقت مسلمان ہو گئے، ابھی مسلمان ہو گئے، مگر ان کا بہت سارا روپیہ قریش مکہ کے ذمہ قرض تھا۔ اگر یہ اسی وقت اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیتے تو وہ روپیہ مارا جاتا کہ اب تو وہ مسلمان بن گیا، اب اس کو کیا دینے کا، ڈبا ڈالو، اس لیے اعلان نہیں کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی سے اس کا اظہار نہیں کیا کہ یہ عباس مسلمان بن گئے ہیں، دونوں کے درمیان ایک راز تھا یہ۔ اب یہ گئے مکہ، فتح مکہ سے پہلے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت چاہی کہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ جائیں، میں آپ فتح مکہ کے لیے آنے والے ہیں، میں پہلے ہی مدینہ آ جاتا ہوں ہجرت کر کے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ ابھی ہجرت مت کرو، تم مکہ میں رہو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اس گفتگو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مذکورہ میں آیا ہوا وعدہ بھی ان کو بتلا دیا کہ اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا اور اخلاص کے ساتھ مومن ہو گئے تو جو کچھ مال فدیے میں خرچ کیا ہے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دیں گے دنیا میں، جنت، آخرت، اللہ کی رضا، وہ سب بات کی چیز۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اظہار اسلام کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اس وعدے کے ظہور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ دنیا میں دینے کا وعدہ کر رہا ہے تو مجھے دیا ہے، اور کتنا دیا ہے، کیونکہ مجھ سے 20 اوقیہ سونا فدیے میں لیا گیا تھا، 20 اوقیہ سونا لیا گیا تھا۔ اس وقت میرے 20 غلام مختلف جگہوں میں تجارت کا کاروبار کر رہے ہیں، کتنے؟ 20 غلام، اور کسی کا کاروبار 20,000 درہم سے کم کا نہیں ہے۔ لیا تھا 20 اوقیہ، اب 20 غلام کام کر رہے ہیں اور 20,000 سے کم کا کاروبار نہیں ہے، تو 20 کو 20 سے ضرب دے تو کتنا ہوگا، کتنا ہو جاتا ہے؟ 20,000 پنجے، 1 لاکھ ہو گیا ہے نا، اور پھر 20,000 پنجے 1 لاکھ، تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ 4 لاکھ۔ اور اس پر مزید یہ انعام ہے کہ مجھے حجاج کو آب زمزم پلانے کی خدمت مل گئی ہے، زمزم تمہارے خاندان میں رہے گا، زمزم کا پلان، یہ بہت بڑا اعزاز تھا جو میرے نزدیک ایسا گراں قدر کام ہے کہ سارے اہل مکہ کے اموال بھی اس کے مقابلے میں میں ہیچ سمجھتا ہوں۔ تو اللہ نے وعدہ کیا اگر اللہ تم میں خیر پائے گا اے قیدیوں، ایمان و اخلاص، اگر یہ تم میں پائے گا تو جتنا لیا گیا چھن گیا مال اس سے زیادہ دے دے گا اللہ تم کو۔ وعدہ پورا ہوا۔ غزوہ بدر کے قیدیوں میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، مگر ان کے بارے میں یہ کھٹک لوگوں کے دل میں تھی کہ شاید یہ لوگ مکہ پہنچ کر اسلام سے پھر جائیں، یہ سب ہوتا رہتا ہے۔
ان کو کیا تھا، ہم نے فدیہ لے کے چھوڑ تو دیا، لیکن یہ پھر جائیں گے خیانت کریں گے، یہ مسلمان بن کر بتا رہے ہیں لیکن یہ ان کا اسلام بھی خالی دکھلاوے کا ہوگا، ہم ہی کو دھوکہ دے دیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اے نبی اگر انہوں نے ارادہ کر لیا آپ سے خیانت کا اور دغا دینے کا، فقد خان اللہ، تو یہ پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیانت کر چکے ہیں، دغا دے چکے ہیں، لیکن نتیجہ کس کے ہاتھ میں؟ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، پکڑوایا کہ نہیں پکڑوایا، یا قیدی بنایا کہ نہیں بنایا؟ تو گھبراتے کیوں ہو ان کی خیانتوں سے؟ تم اسلام پر عمل کرتے چلے جاؤ، آگے سارے مسئلے کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟ امانت دار بھی اللہ کے بس میں ہے اور خائن بھی اللہ کے، اس سے گھبراؤ مت، تم اسلام کے پابند رہو۔ اور پھر ہمیں کوئی نقصان پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت میں اس خطرے کو اس طرح دور فرمایا، ان یریدوا خیانتک فقد خانوا اللہ من قبل فامکن منہم واللہ علیم حکیم، یعنی یہ لوگ اگر آپ کے ساتھ خیانت کا ارادہ کریں کوئی نقصان آپ کو نہیں پہنچ سکتا، یہ وہی تو ہیں جنہوں نے اللہ سے خیانت کی تھی پہلے، میثاق ازل میں جو اللہ تعالیٰ کے رب العالمین کا ہونے کا اقرار کیا تھا اس میں خیانت کر کے کافر بن گئے، مشرک بن گئے، لیکن ان کی یہ خیانت خود انہی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی کہ انجام کار، ذلیل و خوار اور گرفتار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کے رازوں کو جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اگر یہ لوگ اب بھی آپ کی مخالفت کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ کے قبضے سے باہر کہاں جائیں گے، وہ پھر ان کو اسی طرح پکڑ لے گا۔ پچھلی آیت میں آزاد ہونے والے قیدیوں کو اسلام کچھ گڑبڑ کر رہا ہے، یہ ہے کوئی کنٹرول کرنے والا؟ نیچے کروں؟ ٹھیک ہے، یہاں تک کفار کے ساتھ قتل و قتال اور ان کے قید کرنے، آزاد کرنے کے اور ان سے صلح و مصالحت کے احکام بیان ہو رہے تھے۔ اگلی آیت میں آخر سورت تک اسی سلسلے کے ایک خاص باب کا ذکر اور اس کے احکام کی کچھ تفصیل مذکور ہے، اور وہ احکام ہجرت ہے۔ اب ہجرت کا بیان آئے گا، مکہ چھوڑ کر جو لوگ مدینہ آ گئے، سب چھوڑ چھاڑ کے اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، کیونکہ کفار کے ساتھ مقابلے میں کبھی ایسے حالات بھی پیش آ سکتے ہیں کہ نہ مسلمانوں کو ان کے مقابلے پر قتل و قتال کی طاقت ہے اور نہ وہ صلح پر راضی ہیں۔ ایسی کمزوری کی حالت میں اسلام اور مسلمانوں کی نجات کی راہ ہجرت ہے کہ اس شہر اور ملک کو چھوڑ کر کسی دوسری زمین میں جا کر قیام کریں جہاں اسلامی احکام پر آزادانہ عمل ہو سکے۔ اگلی آیت ہے 75 تک، ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم۔ ہجرت کے واقعات ہیں، ہجرت کے احکام ہیں۔ اب وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے اور گھر چھوڑا اور لڑے اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں، وہ لوگ جو ایمان لائے اور گھر چھوڑا اور لڑے اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں، اور جن لوگوں نے جگہ دی، یہ انصار ہے، اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، دوست ہیں، مہاجرین انصار۔ اور جو ایمان لائے اور گھر نہیں چھوڑا، جو ایمان لائے اور گھر نہیں چھوڑا، تم کو ان کی رفاقت سے کچھ کام نہیں، ان کو دوست مت بناؤ۔ ایمان تو لائے لیکن مکہ
نہیں چھوڑا، گھر نہیں چھوڑا، تو ان کی رفاقت سے تم کو کچھ کام نہیں جب تک وہ گھر نہ چھوڑائیں۔ ہجرت اتنی ضروری تھی، جب تک وہ گھر نہ چھوڑائیں، اور اگر وہ تم سے مدد چاہیں دین میں تو تم کو لازم ہے کہ ان کی مدد کرو۔ جو گھر نہیں چھوڑے لیکن ایمان والے مدد چاہتے ہیں تمہاری، تو تم ان کی مدد کرو، مگر مقابلے میں ان لوگوں کے کہ ان میں اور تم میں عہد ہو، مگر مقابلے میں ان کافروں مشرکوں کے کہ تمہارا ان کا معاہدہ ہو ہم لڑیں گے نہیں، تو ان کے مقابلے میں پھر اپنے مسلمان غیر مہاجرین کی مدد مت کرو، رکو، وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اب کافروں کا حال، اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، کیا ہیں؟ ہاں، اگر تم یوں نہ کرو گے، الا تفعلوہ، اگر تم یوں نہ کرو گے تو فتنہ پھیلے گا۔ جن سے دوستی بول رہے ہیں اللہ ان سے دوستی کرو، جن سے دوستی سے منع کر رہے ہیں ان سے دوستی سے رکو، ان کی دوستی سے رکو۔ اگر تم یوں نہ کرو گے الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض، تو فتنہ پھیلے گا ملک میں، وفساد کبیر، اور بڑی خرابی ہوگی۔ اب آگے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے گھر چھوڑے اور لڑے اللہ کی راہ میں، اور والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، انصار، وہی ہیں سچے مسلمان، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی ہیں سچے مسلمان، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور روزی عزت کی ہے۔ اب آگے، والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، اور جو ایمان لائے اس کے بعد، پہلے ایمان نہیں لائے بعد میں ایمان لائے، اور جو ایمان لائے اس کے بعد اور گھر چھوڑ آئے اور لڑے تمہارے ساتھ ہو کر، تو وہ لوگ بھی تمہیں میں ہیں۔ وہ اولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض، اور رشتہ دار آپس میں حقدار زیادہ ہیں ایک دوسرے کے، فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم میں، تحقیق اللہ ہر چیز سے خبردار۔ یہ ہجرت اور نصرت کے احکام ہیں۔ یہ سورہ انفال کی آخری 4 آیتیں ہیں۔ ان میں اصل مقصود ہجرت کے وہ احکام ہیں جن کا تعلق مہاجر مسلمانوں کی وراثت سے ہے، مہاجر مسلمانوں کی وراثت سے۔ اس کے بالمقابل غیر مہاجر مسلمان اور غیر مسلموں کی وراثت کا ذکر بھی آیا ہے۔ اصل بیان کرنا ہے کہ مہاجر مسلمانوں کی وراثت کس کو ملے گی، کس کو نہیں ملے گی۔ خلاصہ ان احکام کا یہ ہے کہ جن لوگوں پر شرعی احکام عائد ہوتے ہیں وہ اولاً 2 قسم پر ہیں، مسلم، کافر۔ پھر مسلم اس وقت کے لحاظ سے 2 قسم کے تھے، ایک مہاجر جو مکہ سے ہجرت فرض ہونے پر مدینہ طیبہ میں آ کر مقیم ہو گئے، اور دوسرے غیر مہاجر جو کسی جائز عذر سے یا کسی دوسری وجہ سے مکہ ہی میں رہ گئے اور ہجرت نہیں کی انہوں نے۔ سمجھ میں آیا؟ ان کے احکام بیان کریں گے۔ باہمی رشتہ داری، قرابت ان سب قسم کے افراد میں دائر تھی، کیونکہ اوائل اسلام میں بکثرت ایسا تھا کہ بیٹا مسلمان ہے باپ کافر، یا باپ مسلمان ہے بیٹا کافر۔ اسی طرح بھائی بھتیجوں، نانے، ماموں وغیرہ کا حال تھا، اور مسلمان مہاجر اور غیر مہاجر میں رشتہ داریاں ہونا تو ظاہر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ، حکمت بالغہ کی وجہ سے مرنے والے انسان کے چھوڑے ہوئے مال کا مستحق اسی کے قریبی عزیزی رشتہ داروں کو قرار دیا ہے۔ اس کو سمجھو، اللہ نے مرنے والے کے ترکہ کا حقدار وارث کس کو بنایا؟ اس کے رشتہ داروں، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ یہ کس کا حق تھا؟ حالانکہ اصل حقیقت یہ تھی کہ جس کو جو کچھ دنیا میں ملا وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی ملک حقیقی تھا، تو اللہ کو واپس لینا چاہیے تھا، نہیں لیا اللہ نے۔ اسی کی طرف سے زندگی بھر استعمال کرنے، نفع اٹھانے کے لیے انسان کو دے کر عارضی مالک بنا دیا تھا اللہ نے۔ اس لیے تقاضائے عقل اور انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہر مرنے والے کا ترکہ اللہ تعالیٰ کی ملک کی طرف لوٹ جائے، اور رشتہ داروں کو کیا نہ ہو، رشتہ داروں کو نہ ملے، رشتہ داروں کو نہ ملے۔ جس کی عملی صورت اسلامی بیت المال میں داخل کرنا تھا کہ بھائی جو مرا مسلمان اس کا مال کہاں پر جمع ہو؟ بیت المال میں جمع کرو، جس کے ذریعے ساری خلق خدا کی پرورش تربیت ہوتی ہے۔
مگر ایسا کرنے میں ایک تو ہر انسان کی طبعی جذبات کو ٹھیس لگتی، جبکہ وہ جانتا کہ میرا مال میرے بعد نہ میری اولاد کو ملے گا نہ ماں باپ اور بیوی کو، اور پھر اس کا یہ نتیجہ بھی طبعی طور پر لازمی تھا کہ کوئی شخص اپنا مال بڑھانے، اس کو محفوظ رکھنے کی فکر نہ کرتا، صرف اپنی زندگی کی حد تک ضروریات جمع رکھنے سے زائد کوئی شخص محنت اور جاں فشانی نہ کرتا کہ میں اپنے بعد تو یہ بیت المال میں جمع ہونے والا ہے، کیوں اتنی محنت کرنا، ابھی مرتے مرتے بھی کما کے جاتا ہے، ریٹائر ہونے کے بعد بھی کماتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ پورے انسانوں اور شہروں کے لیے تباہی اور بربادی کی صورت اختیار کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے میراث کو انسان کے رشتہ داروں کا حق قرار دے دیا۔ کس میں بٹے گا مرنے والے کا مال؟ رشتہ داروں میں، بالخصوص ایسے رشتہ داروں کا جن کے فائدے ہی کے لیے وہ اپنی زندگی میں مال جمع کرتا اور طرح طرح کی محنت مشقت اٹھاتا تھا۔ تو اللہ نے واپس لینے یا بیت المال میں جمع کرنے کا حکم دینے کے بجائے کیا کیا کہ بھائی رشتہ داروں کو یہ مرنے والے کا مال ملے۔ اس کے ساتھ اسلام نے اس اہم مقصد کو بھی وراثت کی تقسیم میں سامنے رکھا جس کے لیے انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ کیوں پیدا کیا گیا انسان؟ کیا مقصد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت، اور اس کے لحاظ سے پورے عالم انسان کو دو الگ الگ قومیں قرار دے دیا اللہ نے۔ دو قوم ہیں پوری دنیا میں، کیا حذیفہ؟ کتنی قومیں؟ دو قوم، مؤمن اور کافر۔ دو قومیں کون سی ہیں؟ ہاں، قرآن میں ہے خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، کا یہی مطلب ہے تم میں سے بعض کافر ہو گئے اور بعض مومن۔ اسی دو قومی نظریہ نے نسبی اور خاندانی رشتوں کو میراث کی حد تک قطع کر دیا۔ یہ دو قومی نظریہ ہے، میراث کی حد تک یہ دونوں کو کاٹ دیا کہ نہ کسی مسلمان کو کسی رشتہ دار کافر کی میراث سے کوئی حصہ ملے گا اور نہ کسی کافر کو کسی مسلمان رشتہ دار کی وراثت میں کوئی حق ہوگا۔ مرا کافر باپ، چھوڑا بیٹا مسلمان، یہ وارث نہیں بنے گا۔ اختلاف دینین، دو دین الگ ہے۔ موانع ارث پڑھ رہا ہے نا، سمجھ میں آیا؟ مسلمان باپ مرا، بیٹا کافر ہے، وہ کافر بیٹے کو باپ کا مال نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اختلاف دینین، دونوں کا دین الگ ہے۔ پہلی دو آیتوں میں یہی مضمون بیان ہوا ہے، اور یہ حکم دائمی اور غیر منسوخ حکم ہے کہ اول اسلام سے لے کر قیامت تک یہی اسلام کا اصول وراثت ہے۔ دو قومیں ہیں، ایک قوم ہے اگر دونوں باپ بیٹے رشتہ دار مورث اور وارث ملے گا، دو قوموں میں بٹے ہوئے ہیں تو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اطاعت خداوندی نہیں ہے۔ وراثت تو ہے، نسب تو ہے، لیکن اطاعت خداوندی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا حکم مسلمان مہاجر اور غیر مہاجر دونوں کے آپس میں وراثت کا ہے۔ یہ ہجرت کے مسائل بیان کر رہے ہیں کہ اب مسلمان تو دونوں ہیں، لیکن کچھ مکہ میں رہ گئے ہیں اس وقت جب ہجرت فرض ہو گئی تھی، نکلو سب چھوڑ چھاڑ کے نکلو اس وقت، اور کچھ لوگ مدینہ چلے گئے تو انہوں نے ہجرت چھوڑ دی۔ تو جس کے متعلق پہلی آیت میں بتلایا گیا کہ مسلمان جب تک مکہ سے ہجرت نہ کرے اس وقت تک اس کا تعلق بھی ہجرت کرنے والے مسلمانوں سے وراثت کے بارے میں کٹا ہوا ہے۔ جوڑنا ہے تعلق مسلمان باپ سے بیٹے کو، بیٹے نے بیٹے کو، اور باپ کو بیٹے سے، تو پھر ہجرت کر کے مدینہ آنا پڑے گا۔ نہ مہاجر مسلمان اپنے غیر مہاجر مسلمان رشتہ دار کا وارث ہوگا، اور نہ غیر مہاجر کسی مہاجر مسلمان کی وراثت سے کوئی حصہ پائے گا۔ یہ حکم ظاہر ہے کہ اس وقت تک تھا جب تک کہ مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا۔ فتح مکہ کے بعد تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، اب مکہ فتح ہو گیا نا، اب ہجرت کر کے آنا نہیں ہے، تو حضور نے اعلان فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے۔ اب مدینہ والے، مکہ والے، مہاجر اور غیر مہاجر سب برابر ہو گئے، مسلمان ہیں وارث بنیں گے، مسلمان ہیں وارث بنیں گے۔ یعنی فتح مکہ کے بعد ہجرت کا حکم ختم ہو گیا، اور جب ہجرت کا حکم ہی ختم ہو گیا تو ترک ہجرت کرنے والوں سے بے تعلقی کا سوال بھی ختم ہو گیا۔
اسی لیے اکثر مفسرین نے فرمایا یہ حکم فتح مکہ سے منسوخ ہو چکا ہے. مکہ فتح ہوا، یہ حکم منسوخ ہو گیا، کیا؟ ترک تعلق کا. اور اہل تحقیق کے نزدیک یہ حکم بھی دائمی غیر منسوخ ہے کہ نہیں، یہ منسوخ تو نہیں ہوا ہے. جب مکہ اور مدینہ جیسے حالات آئیں گے دنیا میں کہیں، یہ حکم پھر لوٹ آئے گا. ہجرت جب فرض ہوگی کسی جگہ سے امام وقت کے حکم سے، اور کوئی ہجرت نہیں کرے گا تو پھر باپ بیٹے کا وارث نہیں بن سکے گا. سمجھے؟ توضیح اس کی یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے ہر مسلمان مرد و عورت پر مکہ سے ہجرت کو فرض عین قرار دیا گیا تھا. اس حکم کی تعمیل میں بجز معدود چند مسلمانوں کے سبھی مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے تھے، اور اس وقت مکہ سے ہجرت نہ کرنا اس کی علامت بن گیا تھا کہ وہ مسلمان نہیں. ہجرت نہ کرنا کیا بن گیا تھا؟ کہ یہ مسلمان نہیں. اس لیے اس وقت غیر مہاجر کا اسلام بھی شک کے دائرے میں تھا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، کیوں مکہ میں رہ گیا، اور مشکوک تھا. اس لیے مہاجر اور غیر مہاجر کی باہمی وراثت کو کاٹ دیا گیا تھا. کب چالو کیا گیا؟ جب مکہ فتح ہو گیا. اب اگر کسی ملک میں پھر بھی ایسے ہی حالات پیدا ہو جائے، وہاں رہ کر اسلامی فرائض کی ادائیگی بالکل نہ ہو سکے، تو اس ملک سے ہجرت کرنا پھر فرض ہو جائے گا. اور ایسی حالت میں بلا عذر قوی ہجرت نہ کرنا اگر یقینی طور پر علامت کفر کی ہو جائے تو پھر بھی یہی حکم عائد ہوگا کہ مہاجر اور غیر مہاجر میں باہمی وراثت جاری نہ رہے گی. اس تقریر سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ مہاجر اور غیر مہاجر میں قطعی وراثت یعنی وراثت کٹنے کا حکم در حقیقت کوئی جداگانہ حکم نہیں، بلکہ وہ پہلا ہی حکم ہے جو مسلم اور غیر مسلم میں قطعی وراثت کو بیان کرتا ہے. کیوں مسلمان کا وارث کافر نہیں بنے گا؟ اس لیے کہ وہ اطاعت خداوندی پر نہیں، وہ مسلم ہی نہیں ہے. وہ سمجھ میں آیا؟ اور وراثت مسلمانوں میں چلے گی تو تھوڑی دیر کے لیے جنہوں نے ہجرت نہیں کیا حکماً وہ بھی مسلم نہیں ہے، ورنہ ہجرت کر کے آتے تھے، تو وہ پہلا ہی حکم ہے. فرق اتنا ہے کہ اس علامت کفر کی وجہ سے وراثت سے تو محروم کر دیا گیا جو مکہ میں رہ گئے ان کو، مگر محض اتنی علامت کی وجہ سے اس کو کافر نہیں کہا. کیا نہیں کہا؟ مسلمان کو مکہ میں رہ جانے کی وجہ سے کافر ہے یہ نہیں کہا، جب تک اس سے صریح اور واضح طور پر کفر کا ثبوت نہ ملے. اور غالباً اسی مصلحت سے اس جگہ ایک اور حکم غیر مہاجر مسلمانوں کا ذکر کر دیا گیا کہ اگر وہ مہاجر، کیا عامر سن رہا ہے نا، اور اگر وہ مہاجر مسلمانوں سے امداد و نصرت کے طالب ہوں تو مہاجر مسلمانوں کو ان کی امداد کرنا ضروری ہے. بتایا کہ رہ گئے مکہ میں لیکن ان کو مدد کی ضرورت ہے، تو اے مسلمانوں مدینہ والوں مدد کرو مسلمانوں کی. سمجھ میں آیا؟ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ غیر مہاجر مسلمانوں کو بالکل کافروں کی صف میں نہیں رکھا، بلکہ ان کا یہ اسلامی حق باقی رکھا گیا کہ ضرورت کے وقت ان کی امداد کی جائے. اور چونکہ اس آیت کا شان نزول ایک خاص ہجرت ہے مکہ سے مدینہ کی طرف، اور غیر مہاجر مسلمان وہی تھے جو مکہ میں رہ گئے تھے اور کفار مکہ کے نرغے میں تھے، تو یہ ظاہر ہے کہ ان کا امداد طلب کرنا انہی کفار مکہ کے مقابلے میں ہو سکتا ہے. بھائی ہماری مدد کرو، کیوں؟ یہ مکہ میں جو کافر لوگ ہیں ان کے مقابلے میں ہماری مدد کرو، تو مدد کرنا چاہیے. اور جب قرآن کریم نے مہاجر مسلمانوں کو ان کی امداد کا حکم دے دیا تو بظاہر اس سے یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ ہر حال میں ہر قوم کے مقابلے میں ان کی امداد کرنا مسلمانوں پر ضروری ہے. لیکن ایک کو مستثنیٰ کر دیا. کس کو مستثنیٰ کیا؟ وہ کفار و مشرکین جن سے مسلمانوں نے نہ لڑنے کا عہد کر دیا ہے، ان کے مقابلے میں ان مسلمانوں کی مدد مت کرو. باقی ہر کافر مسلمان کے، کافر اور مشرک کے مقابلے میں ان کی مدد کرو. سمجھے؟ اگرچہ وہ قوم جس کے مقابلے پر ان کو امداد مطلوب ہے اس سے مسلمانوں کا کوئی معاہدہ التوائے جنگ کو ٹالنا، سہیل التوائے جنگ کو ٹالنا، اگر یہ معاہدہ ہے، حالانکہ اصول اسلام میں عدل و انصاف اور معاہدے کی پابندی ایک اہم فریضہ ہے، اس لیے اسی آیت میں ایک استثنائی حکم یہ بھی ذکر کر دیا کہ اگر غیر مہاجر مسلمان، وہ جو مکہ میں رہ گئے، مہاجر مسلمانوں سے کسی ایسی قوم کے مقابلے پر مدد طلب کریں جس سے مسلمانوں نے ترک جنگ کا معاہدہ کر رکھا ہے کہ ہم کافروں تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے، تو پھر اپنے بھائی مسلمانوں کی امداد بھی معاہد کفار کے مقابلے میں جائز نہیں ہے. اتنا اسلام وعدہ وفائی سکھاتا ہے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہاں،
یہ خلاصہ مضمون ہے پہلی دو آیتوں کا۔ اب الفاظ سے اس کو ملا کر دیکھیے، ارشاد ہوتا ہے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یہ تو ہو گئے مہاجرین۔ والذین آووا ونصروا، ٹھکانہ دیا، مدد کی، انصار۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے رفیق ہے۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ جو ایمان لائے مکہ میں رہ گئے، ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تم ان کے رفیق نہیں ہو، حتیٰ یہاجروا، کب تک؟ جب تک وہ ہجرت کر کے آنا جائے۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے وطن و اعزاء اقربا کو چھوڑا اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جانوں سے جہاد کیا، مال خرچ کر کے ہتھیار سامان نے جنگ خریدا، میدان جنگ کے لیے اپنی جانوں کو پیش کر دیا، اس سے مراد مہاجرین اولین ہے، پہلے والے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے رہنے کو جگہ دی اور مدد کی، اس سے مراد انصار مدینہ ہیں۔ ان دونوں فریق کے متعلق فرمایا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ پھر فرمایا وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت نہیں کی، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں جب تک وہ ہجرت نہ کرے۔ اس جگہ قرآن کریم نے لفظ ولی ولایت سے لیا ہے، جس کے اصل معنی دوستی، گہرے تعلق کے ہیں۔ ابن عباس، حسن، قتادہ، مجاہد وغیرہ ائمہ تفسیر نے فرمایا اس جگہ ولایت سے مراد وراثت ہے، تم ان کے ولی نہیں ہو، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ تمہارے وارث نہیں بنیں گے، تم ان کے وارث نہیں بنو گے۔ ولایت سے مراد وراثت ہے، سمجھ میں آیا؟ ما لکم من ولایتہم، کیا ہے آیت؟ ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، ولایت سے مراد یہاں وراثت ہے، اور ولی سے مراد وارث ہے۔ اور بعض حضرات نے ولایت کے لغوی معنی دوستی، امداد، اعانت ہی مراد لیے۔ پہلی تفسیر کے مطابق آیت کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان مہاجر و انصار آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، ان کا تعلق وراثت نہ غیر مسلم کے ساتھ قائم رہے گا، نہ ان مسلمانوں کے ساتھ جنہوں نے ہجرت نہیں کی۔ پہلا حکم یعنی اختلاف دین کی بنا پر قطع وراثت تو دائمی اور باقی رہا، مگر دوسرا حکم فتح مکہ کے بعد جب کہ ہجرت ہی کی ضرورت نہ رہی تو مہاجر اور غیر مہاجر میں قطع وراثت کاٹ دینے کا حکم باقی نہ رہا۔ اس سے بعض فقہا نے اس پر استدلال کیا ہے کہ جس طرح اختلاف دین قطع وراثت کا سبب ہے، اسی طرح اختلاف دارین، دو ملکوں میں الگ الگ رہنا، یہ بھی قطع وراثت کا سبب ہے، جس کی تفصیلی بحث کتب فقہ میں مذکور ہے۔